بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں بابو زدون۔ جہاں سورج مہینوں تک نہیں نکلتا، جہاں برف سانس کو جماند کر دیتی ہے، جہاں اذان کی آواز نہیں مگر سجدے موجود ہیں، سوچئے اگر آپ ایسی جگہ ہوں جہاں رمضان میں دن 22 گھنٹے کا ہو یا کبھی دن ہو ہی نہ، تو آپ روزہ کیسے رکھیں گے؟ یہ کوئی سوال نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے آرکٹک سرکل میں بسنے والے مسلمانوں کی۔ دنیا جب اسلام کی بات کرتی ہے تو نگاہیں مکہ، مدینہ، قاہرہ یا استنبول پر جاتی ہیں، مگر دنیا کا ایک کونا ایسا بھی ہے جہاں اسلام نہ مسجدوں کی گونج سے پھیلا، نہ میناروں کے سائے میں پلا۔ یہاں اسلام پھیلا تنہائی میں، سوالوں میں، برف کے بیچ سجدوں میں۔ یہ کہانی ہے الاسکا اور کینیڈا کے آرکٹک علاقوں میں رہنے والے انڈیجنس لوگوں کی، جنہوں نے اسلام کو نہ وراثت میں پایا، نہ آسانی سے، بلکہ خود تلاش کیا۔ آرکٹک سرکل زندگی کی انتہا۔ آرکٹک سرکل زمین کا وہ حصہ ہے جہاں درجہ حرارت -30 سے 50 تک جاتا ہے، سورج کبھی مہینوں غائب رہتا ہے اور کبھی رات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہاں رہنے والے مقامی قبائل انیوٹ، یوپک، ڈینے، فرسٹ نیشنز صدیوں سے شکار، مچھلی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزارتے آئے ہیں۔ ان کے چھوٹے لکڑی یا برف کے گھر دور دور تک پھیلے ہوتے ہیں، جہاں خاموشی خود ایک زبان ہے۔ اسلام یہاں کیسے پہنچا؟ اسلام یہاں کسی فوج کے ساتھ نہیں آیا، کسی سلطنت کے جھنڈے کے نیچے نہیں آیا، بلکہ آیا استادوں، طالب علموں اور تارکین وطن کے ذریعے۔ 1970 سے 1990 کے درمیان، خاص طور پر کینیڈا کے ناردرن ٹیریٹریز میں، کچھ مسلمان تعلیم کے لیے آئے، کچھ نوکری کے لیے، اور کچھ صرف بہتر زندگی کی تلاش میں۔ لیکن ان کا اخلاق، سچائی اور عبادت مقامی لوگوں کے دلوں میں سوال جگانے لگا، سوال جو دل بدل دیتے ہیں۔ انڈیجنس لوگ سوال کرتے تھے، یہ لوگ سخت سردی میں بھی وقت پر کیوں رکتے ہیں؟ یہ شراب کیوں نہیں پیتے؟ یہ خدا کے سامنے جھکتے کیوں ہیں؟ ایک انویٹ بزرگ کے الفاظ میں، ہم فطرت کا احترام کرتے تھے، یہ لوگ خالق کا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں راستے ملنے لگے۔ اسلام قبول کرنے والے انڈیجنس مسلمان آج آرکٹک سرکل میں الاسکا، اینکریج، فیر بینکس، کینیڈا، اقالویٹ، یلو نائف میں چھوٹی مگر حقیقی مسلم کمیونٹیز موجود ہیں۔ ان میں انڈیجنس کنورٹس بھی ہیں، افریقی، عرب، ایشیائی مسلمان بھی۔ کچھ نے اسلام قبول کیا، قرآن کے ترجمے پڑھ کر، کچھ نے نبی کی سیرت سے متاثر ہو کر، اور کچھ نے صرف دل کے سکون کے لیے۔ رمضان جہاں وقت خود امتحان ہے، آرکٹک سرکل میں رمضان دنیا کے مشکل ترین رمضانوں میں شمار ہوتا ہے۔ کبھی دن 20-22 گھنٹے کا، کبھی سورج نکلتا ہی نہیں، تو روزہ کیسے؟ اسلامی اسکالرز کے فتووں کے مطابق یا تو مکہ یا مدینہ کے اوقات فالو کیے جاتے ہیں، یا قریب ترین معتدل شہر کے۔ یہاں افطار چھوٹے گھروں میں چند افراد کے ساتھ خاموش دعا کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی بازار نہیں، کوئی شور نہیں، صرف یقین۔ مسجد نہیں مگر ایمان موجود۔ زیادہ تر جگہوں پر بڑی مسجد نہیں، مینار نہیں، اذان لاؤڈ سپیکر پر نہیں، بلکہ گھروں میں نماز، کمیونٹی سینٹر میں جمعہ، موبائل ایپ سے قبلہ۔ ایک انویٹ مسلم خاتون کہتی ہیں، برف کے بیچ سجدہ مجھے خدا کے اور قریب لے آتا ہے۔ اسلام اور انڈیجنس ثقافت ایک مماثلت۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انڈیجنس ثقافت اور اسلام میں کئی قدریں مشترک ہیں۔ بزرگوں کا احترام، سادگی، فطرت سے ہم آہنگی، کمیونٹی کا خیال۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں، اسلام ہمیں اجنبی نہیں لگا، یہ تو پہلے سے ہمارے دل میں تھا۔ آرکٹک سرکل کی برف، خاموش راتیں، چھوٹے گھر اور سجدے، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام موسم نہیں دیکھتا،
जबान नहीं पूछता, रंग नहीं चुनता। जहां दिल सच की तलाश में हो, वहीं इस्लाम पहुंच जाता है। और शायद दुनिया के सबसे सर्द मकाम पर ईमान सबसे ज्यादा गर्म होता है। अगर आप ऐसी मजीद सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट फाइंडर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इस्लाम हर जगह जिंदा है। अल्लाह हाफिज प्यारे दोस्तों।